اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے قربانی کے متعلقہ، وہ بے نماز کی قربانی ہے۔ آج کل ہمارے عام سوشل میڈیا پر، موبائلوں پر، واٹس ایپ پر، فیس بک، دیگر کئی ہم اکثر سنتے دیکھتے رہتے ہیں، کچھ ایسے نام نہاد مسلمان وہ لوگوں کو قربانی سے متنفر کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ جس بندے نے، جو بندہ نمازی نہیں ہے پکا، اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہے، اس کی قربانی ہوتی نہیں ہے۔ اب ایک سادہ آدمی وہ قربانی بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے، سستی ہے، نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کیسے، اس بندے کو یہ کہہ کر کے قربانی سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ عام پوچھا جاتا ہے کہ بے نماز کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، قبول ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ بے نماز کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی تم قربانی کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، بڑے عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو، بڑا بڑا پیسہ خرچ کر کے اتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہو، نماز بھی پڑھا کرو۔ نماز اللہ کا فرض ہے، قربانی سے بڑا فرض ہے، حج سے بڑا فرض ہے، زکوٰۃ سے بڑا فرض ہے، دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنا یہ اسلام سے بندے کو فارغ کر دیتا ہے۔ نماز کا انکار کرنا درست نہیں ہے، نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ ہمیں یہ کہہ کر لوگوں کو نمازی بنانا چاہیے، نماز کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ ان کو قربانی سے بھی دور کر دیا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کی قربانی بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنے لاکھ روپے تو نے لگائے سارے ضائع کر دیے۔ یعنی آئندہ سال وہ پہلے نماز بھی نہیں پڑھتا، اب وہ قربانی سے بھی دور ہو جائے، قربانی بھی نہ کرے، کہتا کون سا فائدہ ہونا ہے۔ حکمت عملی سے لوگوں کو جواب دینے چاہیے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی ہے، بہت سارے ہمارے مسائل کا حل وہ ہمارا موبائل انٹرنیٹ بن چکا ہے، ہم اس میں سے مسائل دریافت کرتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، مستند علماء سے رابطہ کریں، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں۔ جب ہم خود مفتی بن جاتے ہیں نا، اور خود ہم مسائل کا حل کرنے لگ جاتے ہیں، تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جب انسان حکمت عملی سے کام نہ لے تو لوگ جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، کوئی آ کے پوچھ رہا اللہ کے نبی ہمیں ذرا نماز کی چھٹی دے دیں، زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، یا فلاں کام میں تھوڑی ہمیں جو ہے نا وہ کچھ رعایت دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بڑی حکمت سے جواب دیتے تھے، ایسا جواب دیتے جس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے بات درست ہو جاتے تھے۔ ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی اسلام کے جو سارے ارکان ہیں نا، یہ ان کو ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے، میں سارے ارکان نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر بڑا بھاری ہے، مشکل ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو آسان ہو، سوکھا ہو، میں وہ عمل کروں اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب اندازہ کریں، وہ بندہ مسلمان ہے، دل میں تڑپ ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، یہ بھی خواہش ہے کہ میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا عمل پوچھ لوں جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور میری مشقت بھی دور ہو جائے۔ اب وہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی میرے لیے یہ نمازیں پڑھنا، زکاتیں دینا، یہ سارا مشکل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا حکمت بھرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، نماز پڑھنا بوجھ اس پر ہو جاتا ہے جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جس کا دل زنگ نون ہو جاتا ہے، جس کے دل میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دین کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دین کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، بندے کا دل گناہوں سے لپٹ جاتا ہے اور اس کا دل زنگ نون ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ قربانی کرنا، یہ روزے رکھنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے اعمال اس کو بڑے مشکل لگتے ہیں، پریشانی بن جاتی ہے اس کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب کیا دیا؟
کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ زبان سے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا نا ہمیشہ ہی، اس کا دل صاف ہو جائے گا، وہ دل زنگ جو ہے نا، دل کا زنگ وہ مر جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر بیمار دلوں کا علاج ہے، زنگ آلود دلوں کا علاج اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کا دل خود کو خود نماز کی طرف بھی مائل ہو جائے گا، قرآن کی طرف بھی مائل ہو جائے گا، پھر اس بندے کے لیے سارے ارکان اسلام آسان ہو جائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا حکمت بھرا جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کو، مستند علماء کو، عوام کو حکمت بھرے جواب دینے چاہیے اور ان کو دین کے قریب کرنا چاہیے، متنفر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو قربانی سے چھٹی کروا دیں۔ نماز بڑا ایک فرض ہے، نماز کے بغیر تو زندگی انسان کی کسی کھاتے کی ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اللہ کا بہت بڑا فرض ہے، اس میں سستی اللہ نے برداشت نہیں کی، لیکن نماز کا ایک الگ مقام ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دیتا ہے، میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے یا اللہ نے اس کی قبول نہیں کی؟ ہمارے پاس یہ اتھارٹی اور شورٹی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم اس بندے کو نصیحت کر سکتے ہیں، اس بندے کو ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا اللہ کا فرض دیتا ہے، اتنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ قبول فرمائے، نماز بھی پڑھا کر، نماز اس سے بڑا فرض ہے۔ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کے قریب لے کر آئے۔